تو نعیم صاحب یہ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس سے پہلے ہم نے UAE اور سعودی عرب کا بھی دورہ دیکھا. ان تمام دوروں کے اس بجٹ پر یا اگلے ایک سال میں جو بجٹ ہے, چونکہ انویسٹمنٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو پھر بڑے دیر کے بعد سامنے آتے ہیں, تو کیا کنیکشن ہو سکتا ہے ان دوروں کا اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے, فوری طور پہ جو بجٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو آنے والا ہے, صرف 7 دن کے بعد, تو فوری طور پہ اس دورے کے بجٹ پہ تو کوئی اثرات رونما ہونے والے نہیں ہیں. صحیح, یہ بات درست ہے کہ یہ دورہ اہم دورہ ہے, اور چونکہ وزیر اعظم بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, بجائے ہم قرض مانگنے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ہو. آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اثرات ایک سال کے بعد تو ہمیں نظر آ سکتے ہیں اگر کچھ اچھے معاہدے ہو گئے, اگر وہاں کے بزنس مین اس بات سے اتفاق کر گئے یا انہیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے سیاسی حالات ایسے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, کاروباری حالات اچھے ہیں, تو شاید انویسٹمنٹ ہو جائے. لیکن فوری طور پہ اس بجٹ پہ کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, اس وقت پاکستانی معیشت جو ہے اس کا حجم سکڑتا چلا جا رہا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل اکنومی کے کام میں کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہیں. لائک آپ دیکھیے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ موجودہ حکومت کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں پچھلے 2 سال کے مقابلے میں مزید کم سے کم ہو رہی ہیں. لہٰذا ضرورت ان اقدامات کی ہے جو فوری طور پہ ہمارے لیے اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف لا سکیں, لیکن فوری طور پہ مجھے کوئی ایسا ریلیف نظر نہیں آتا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ابھی حکومت 4 ماہ پرانی ہوئی ہے, اور یہ کہیں گے کہ ہمیں ابھی آپ موقع دیں, ابھی تو ہم پہلا بجٹ پیش کر رہے ہیں, آتے ہی ہماری اکانومی کو بحال کرنا بڑا ایک چیلنج تھا, تو ابھی ہم بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, اس کے پھر آپ کو اثرات دیر پا ہوتے نظر آئیں گے. تو اب اس بجٹ میں خاص طور پر کوئی ایسا مارجن ان کے پاس موجود ہے, کوئی ایسے فیصلے لے سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکس بھی انہیں زیادہ کلیکٹ کرنا ہے تو وہ ریٹ ہی بڑھے گا, ٹیکس بیس بڑھانے میں تو یہ ناکام ہو چکے. ایکسپورٹس میں پھر کس طرح سے ہم اضافہ کر سکتے ہیں, ہم نے اپنی امپورٹس کو بالکل کرٹیل کیا ہوا ہے, اس میں پھر کیا ہمیں آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا وہ جو ایک نیرو بالکل ونڈو ہو گئی اس کو وائٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, موجودہ حالات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام ملک میں نہیں آئے گا, جب تک معاشی استحکام نہیں ہو سکتا, چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. جیسے میں نے آپ کو میجر چیزیں بتائیں کہ ریمیٹنسز ہماری کم ہیں, ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اور اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر بند پڑا ہوا ہے. لہٰذا حکومت کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے سیاسی استحکام کی کوششیں کریں, لیکن ہمیں حکومت کی طرف سے وہ کوششیں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے, ہم اس بات سے قطعی بھول نہیں سکتے اس بات کو کہ 16 ماہ میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے. آپ دیکھیے, اس وقت بھی IMF سے معاہدے کو بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا تھا. اس وقت بھی سارا زور اس بات پہ ہے کہ جی جیسا بھی ہو لیکن IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومتوں کے پیش نظر معیشت کو صحیح سمت میں لے جانے کی کوششیں یا صحیح اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے بجائے IMF کے معاہدے کو بہت بڑی کامیابی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جب لاسٹ ٹائم ایگریمنٹ ہوا تھا IMF کے ساتھ تو اس سے ملک کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوا کہ آج پھر ہم ساری دنیا میں قرض مانگتے پھر رہے ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ سود لے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان اقدامات کے لیے حکومت کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ اکانومی میں بھی دکھاوے کا معاملہ کریں گے, اگر آپ اس پہ بھی سیاست کریں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جیسا تیسا ایک بجٹ دے دیں گے, لیکن معیشت کو استحکام حاصل نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.